الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 کا مطالعہ کریں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ آیت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اور شہید کے حوالے سے اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ اس آیت کا سب سے پہلے تو جو ربط ہے پچھلے سبق کے ساتھ، ربط آیات جس کو ہم کہتے ہیں، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صبر کی مختلف قسمیں پڑھی تھیں۔ صبر یہ ہے کہ حق کے راستے پہ ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے، اور صبر کی اعلیٰ ترین قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ حق کے راستے میں ڈٹے ہوئے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کوئی انسان کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین جو ہے نا قسم ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اسی سے پھر آگے بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں ڈٹے رہیں اور اپنی جانیں قربان کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو پھر تم مردہ نہ کہو۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ علامہ واحدی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسباب النزول، جس میں انہوں نے مختلف آیات اور مختلف صورتوں کا شان نزول لکھا ہے کہ وہ کس وجہ سے یا کس موقع پہ نازل ہوئیں۔ تو اس آیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، ٹھیک ہے، پہلا معرکہ، حق و باطل کا پہلا معرکہ جو ہے اور عظیم الشان معرکہ ہوا، تو اس میں کافروں کے تو 70 لوگ مارے گئے تھے اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ تہہ تیگ کر دیے گئے تھے، جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ جو بڑے ان کے سردار تھے وہ جو ہے نا مارے گئے۔ لیکن اس میں کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، صحابہ کرام بھی، ٹھیک ہے، ان کے 70 مارے گئے اور مسلمانوں کے صرف 14 جو ہیں وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 8 جو ہیں وہ انصاری صحابہ تھے اور 6 جو ہے وہ مہاجر صحابہ تھے، تو یہ 14 ٹوٹل ہوئے۔ تو اس پہ جب وہ مدینہ شریف مسلمان آئے تو جو منافقین اور یہودی تھے انہوں نے کہا یہ دیکھیں انہوں نے ایک شخص کے پیچھے لگ کے اپنی جانیں گنوا لی ہیں، اچھا خاصا مزے کی زندگی گزار رہے تھے، یہ مر گئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی جو معصوم قسم کے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی پھر ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، یا انہوں نے بھی کہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر نازل فرمائی اور کہا کہ جو لوگ میرے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے، ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مردہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں اصل میں سمجھ نہیں ہے، تمہارا شعور کا لیول ہی وہاں تک نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اب یہ بات جو ہے جو اصل میں یہ آیت جو ہے شہیدوں کی فضیلت بیان کر رہی ہے
کہ شہید جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلت کا مالک ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان آج تک آئے ہیں ان کی اسلام جو کیٹیگرائز کرتا ہے اس کی 4 قسمیں بتاتا ہے مینلی. ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو نمبر ہے ہائی کوالٹی وہ ہے انبیاء کا. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہے صدیقین کا. ٹھیک ہے، یعنی نبیوں کے بعد صدیق کا نمبر ہوتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ شہید کا ہے. لیکن شہید کی فضیلت اتنی ہے کہ انبیاء تک نے جو ہے نا اس کی دعا کی ہے کہ اللہ ہم تیرے راستے میں شہید ہوں، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آئے گا. تو اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں شہداء کی جو فضیلت ہے، اور اس حوالے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 29 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ گمان نہ کرو. تحسبن کا مطلب ہوتا ہے تم ان کے بارے میں یہ حساب نہ لگاؤ، حساب سے یہ لفظ نکلا نا، تو گمان نہ کرو، یعنی تم ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہوا ہے. اسی طرح اب یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن جو باقی مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، تو ان کے ہاں کیا ہے؟ تو یہودیوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کے لیے شہید کا جو ہے وہ یعنی کہ لقب ہے. اور جیوش انسائکلوپیڈیا جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے گا وہ شہید ہے. اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی ہو سکتا ہے. بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے ماننے والے یہودی ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ان کے ماننے والے عیسائی. تو جو لوگ صحیح عقائد پر تھے، سچے تھے اپنے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو بھی مانتے تھے، اپنے وقت کے نبی کو بھی مانتے ہیں اور شرک بھی نہیں کر رہے، تو وہ صحیح مسلمان تھے. اور اگر وہ اپنے دور میں اپنے نبی کو مانتے ہوئے اور اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جان دے دے گا تو وہ شہید ہے. خواہ وہ اس وقت یہودی، مطلب ہمارے لیے اب وہ یہودی ہوا ہے نا، اس وقت تو وہ مسلمان تھا، اور اس وقت وہ اگر عیسائی تھا حضور پاک کے آنے سے پہلے، تو وہ اگر وہ سچا تھا، اللہ کے اوپر بھی ایمان صحیح تھا اور شرک بھی نہیں کر رہا تھا، یعنی توحید بھی ٹھیک تھی، تو اللہ کے راستے میں جان دی تو وہ بھی شہید ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پہلے لوگوں میں بھی ظاہر شہید ہو سکتے ہیں. اسی طرح احادیث میں جو شہداء کی فضیلت آئی ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی شاندار ہے، اور سن کے بندے کو ایسی فرحت نصیب ہوتی ہے. حضرت مسروق تابعی ہیں، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے، تو حضرت مسروق بہت مشہور تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو وہ 4 عبداللہ سے سیکھے. صحابہ کرام میں سے 4 ایسے صحابی ہیں جن کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے، اور جن کو قرآن کے جو ایکسپرٹ تھے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سارے جو ہے نا بہت ایکسپرٹ تھے. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مسروق تابعی نے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں ہمیں بتائیں، جو میں نے ابھی اوپر پڑھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا. تو اس وجہ سے یہ حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم نے حضور پاک سے پوچھا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں جہاں چاہتی ہیں
چرتی پھرتی رہتی ہیں، کھاتی پیتی رہتی ہیں، اس کا مفہوم ہے. اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس میں جا کے وہ بسیرا کرتی ہیں. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہر نعمت جب جنت مل گئی تو اور جنت سے بڑھ کے کیا ہمیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا تو ان کو پھر فیل ہوا، انہوں نے کہا یار لگتا ہے اب کچھ نہ کچھ تو جواب دینا پڑے گا نا، اب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے سوچ کے کہا کہ یا اللہ پھر ایسا کریں آپ ہمیں دنیا میں بھیجیں، ہم پھر تیرے راستے میں شہید ہوں، یہی ہو سکتا ہے، اور تو ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ جس کو میں نے ایک دفعہ فوت کر دیا اب اس کو میں نے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجنا. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے بحوالہ مسلم شریف، اور حدیث نمبر 1887 نمبر حدیث ہے. اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے جو کہ حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے. اور اس کے علاوہ ابن حبان، موطا امام مالک، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ان چار احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ مومن کی روح بھی جو ہے، مومن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر چرتی پھرتی ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ اپنے اصلی جسم میں جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو تو اس میں پھر وہ لٹا دی جائے گی. بہرحال اس میں مزید تفصیل جو ہے امام ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ شہداء کی روحیں بہرحال وہ بہت اعلیٰ مقام پہ ہوتی ہیں، بہت افضل مقام پہ ہوتی ہیں عام مسلمانوں سے یا عام مومنین سے. اسی طرح کی حدیث جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں جو مفہوم ہے وہ دنیا میں دوبارہ آنے کے حوالے سے ہے کہ دنیا سے جو چلا جائے گا، حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جائے اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہو، مطلب اس کو جنت مل گئی ہو یا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہو، تو کوئی بھی شخص دنیا میں دوبارہ نہیں آنا چاہے گا، خواہ اس کو دنیا جہان کی دولت دے دی. اس کو کہا جائے نا یار تم دنیا میں آ جاؤ دوبارہ اگر آنا چاہو تو تمہیں ہم جو ہے نا امریکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، یا پوری دنیا پہ تمہاری حکمرانی ہوگی، ساری دولت تمہیں دے دیں گے. وہ کہے گا یار دفع کرو، میں نہیں آندہ، ہاں میں نے نہیں ادھر جانا، وہ جانے کی جگہ. لیکن جو شہید ہوئے ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو دوبارہ بھیج دے، ہم تیرے راستے میں شہید ہوں، 10 دفعہ شہید ہوں، اور پھر تو ہمیں زندہ کرے، پھر ہم جو ہے نا دوبارہ شہید ہوں. مطلب اس طریقے سے وہ اس بات کی خواہش کریں گے. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تمنا جو ہے نا بخاری شریف میں حدیث میں آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یعنی 3 دفعہ آپ نے فرمایا اور پھر کہا کہ پھر قتل کیا جاؤں. یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی کہ مجھے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، 3 سے بھی اوپر دفعہ کہا، 4تھی دفعہ بھی کہا کہ میں قتل کیا جاؤں. لیکن اس پہ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس پہ بہرحال جو علماء اکرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر پہ گئے تھے تو خیبر کو جب فتح کر لیا تو ایک یہودن عورت آئی اور اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کی دعوت کی ہے تو میں نے آپ کے لیے گوشت پکایا ہے تو آپ آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے ایک بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہوا تھا تو وہ حضور پاک کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک صحابی نے بہرحال لقمہ کھا لیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے. تو آپ نے بھی زبان پہ رکھا تھا لیکن آپ نے کھایا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا زہر اتنا زہریلا تھا، مطلب اتنا خطرناک تھا کہ کچھ نہ کچھ اس کا، تو وہ اس وقت تو مطلب تریاک لیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو بھی علاج کیا ہوگا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے نا وہ رہ گیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور پاک کے وصال کے قریب تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو زہر تھا وہ میری رگیں کو کاٹ رہا ہے. یعنی تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش اس طرح قبول فرما لی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہید
کا رتبہ بھی دے دیا، یعنی وہ اصل میں وہ زہر کا اثر تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک کافر عورت نے جو ہے نا شہید کر دیا۔ تو یہ ایک رائے ہے جو کہ علماء نے لکھی ہے۔ بہرحال اچھا، اس سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی احادیث میں آتا ہے، جہاد میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ٹاپک کہہ لیں، جہاد میں اخلاص کی ضرورت، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بندہ جہاد کر رہا ہے تو وہی اس کی نیت کیا ہے؟ جنگ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو بھائی کیوں جا رہے ہو؟ نیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیے کہ ایک بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، ایک شخص غنیمت کے لیے جہاد پہ جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے، ایک بندہ شہرت حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بہادری میں مرتبہ و مقام حاصل کروں گے، لوگ کہیں گے واہ جی واہ یار، اس جیسا تو بہادر کوئی نہیں ہے۔ تو ان میں سے اللہ کے لیے کون جہاد کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی ایک کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کا مفہوم ہے یعنی جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے کہ میں نے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں نے جہاد کرنا ہے، تو وہ اللہ کے لیے، باقی کوئی اللہ کے لیے نہیں ہے اور ان کا کوئی جہاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا اہم ہے۔ اور اسی طرح مطلب جہاد کے حوالے سے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اخلاص بہت اہم ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ ملک کے لیے، قبیلے کے لیے، قوم کے لیے، صوبے کے لیے، اپنی برادری کے لیے لڑنا اور مقابلہ کرنا یہ جہاد بالکل نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میرا ملک پاکستان ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، میں اپنے ملک کا جھنڈا بلند کروں گا، ہم دنیا میں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، ہمارا ملک کا جو ہے نا سب سے بلند ہوگا، ٹھیک ہے؟ ملک کے لیے میں اپنے ملک کے لیے جان قربان کروں، ملک کے لیے میں کروں گا، تو یہ بھی جہاد نہیں ہے۔ جہاد آپ بے شک اپنے ملک کے لیے کریں گے، لیکن اس کا تناظر اور آپ اس لیے کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے لیے میں نے جان دینی ہے، اپنے لوگوں کی، مسلمانوں کی، اسلام کی سربلندی کے لیے، پھر بے شک آپ ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کافروں سے مقابلہ ہے، آپ جہاد کریں گے اس نیت سے، وہ جہاد ہوگا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ کا نیشنلزم کا تھیوری ہے نا کہ میرا ملک، جیسے کہتے ہیں نا وہ ہمیں کسی سے کیا ٹھیکہ لینا ہے، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پوری دنیا کا، وہ ایران علیحدہ ملک ہے، وہ افغانستان علیحدہ ہے، بنگلہ دیش علیحدہ ہے، پاکستان علیحدہ ہے، تو ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے، پاکستان کو بلند کریں گے، باقی جہنم میں جائیں یا باقی اگر مرتے ہیں تو مریں، تو پھر سمجھ لیں کوئی جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی کا بھی اگر جو لڑتا ہے وہ اگر اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو پھر جہاد ہوگا۔ ہاں، اپنے ملک کی، اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی جہاد میں ایک طرح سے آتا ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا بھی جہاد میں آتا ہے، اس سینس میں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ لیکن کسی خاص قومیت کے لیے، مثلا جیسے کوئی صوبے ہیں، جیسے ہمارے صوبے ہیں، کوئی بندہ کہے میں تو بلوچوں کے لیے لڑوں گا، ٹھیک ہے، میری قوم بلوچ ہے، میں بلوچوں کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو وہ جہاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے پنجابیوں کے لیے کر دوں گا، وہ جہاد نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہماری وہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے جان قربان کر دوں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کوئی شہید نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی شہید جمہوریت، جمہوریت کے لیے جو بندہ اپنی جان دیتا ہے وہ کوئی شہید نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں کا شہید آ گیا؟ شہید صرف اور صرف وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہوئے جان قربان کرے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑا زبردست انداز میں بیان کیا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں نا میں اپنے ملک کے لیے، ملک جو ہے، جو ملک کے لیے، یہ ملک یا وطن یہ تو سب سے بڑا بت ہے، آج کے دور کا تازہ بت، یعنی نیا گھڑا ہوا، تازہ فریش، جیسے آپ نیا سوٹ لے کر آتے ہیں کہتے ہیں فریش، ٹھیک ہے نا، تو تازہ ترین بت یہ آج کے دور کا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا پیرہن ہے، یعنی جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا، یہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی سمجھنے کی بات سمپل یہ ہے، سادہ ترین الفاظ میں، کہ نیشنلزم جس کو کہتے ہیں نا، قومیت، کہ
کہ ہر قوم ہے، پاکستانی قوم، ایرانی قوم، سعودی عرب قوم، فلانی قوم، ٹمکانی قوم، ٹھیک ہے، ہم اپنی اپنی قوم کے لیے کریں گے، تو وہ اسلام کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں. وہ مذہب کا کفن ہے، اسلام کا کفن ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ظاہر تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں اسلام کو. اسی سے مسلمانوں کا بیڑا غرق ہوا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کیوں تباہ ہوئی ہے؟ انگریزوں نے سب کو لگا لیا عربوں کو کہ نہیں یہ تو ترک ہیں اور تم عرب ہو، تو تم تو بڑے اچھے ہو، تو تم تو فلاں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ان کے خلاف ہو جو. تو سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. ورنہ آج ہم ایسے ذلیل ہو رہے ہوتے جس طرح ہو رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، ہم یہاں سے بے بس ہوئے ہیں اور ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ مار مار کے ان کا حشر نہیں چھوڑا، تباہ و برباد کر دیا، اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. انہوں نے سب سے پہلے ہمیں تقسیم در تقسیم کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں کے، اور یہ خطرناک چالیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ بات اصل میں بیان کی جا رہی ہے کہ ملک کے لیے یا شہرت کے لیے یا قبیلے کے لیے لڑنا یہ نہیں ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ وہ بھی علامہ اقبال نے فرمایا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یعنی مومن کی مقصود جو ہے، مومن کا مقصود وہ شہادت ہے، اس کا مقصود کوئی مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے، نہ کوئی ملک حاصل کرنا ہے، نہ کوئی بادشاہت حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بڑا مشہور شعر جو ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے. تو اس طرح کا جو احادیث میں چیزیں بالکل واضح کی گئی ہیں. اب شہید زندہ ہے، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ شواہد اور مشاہدات بھی لوگوں نے نوٹ کیے ہیں. موطا امام مالک میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں مدینہ شریف کے، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے بھی استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں. موطا امام مالک بہت بڑی مشہور حدیث کی کتاب ہے، صحیح احادیث ہیں اس میں ساری. ٹھیک ہے. تو امام مالک نے حدیث روایت کی ہے، واقعہ روایت کی ہے کہ غزوہ احد کے تقریباً 46 ایئر بعد، 46 سال بعد، 2 صحابہ کرام جو ہیں ان کی قبریں کسی وجہ سے کھل گئیں، کوئی سیلاب آیا یا جس وجہ سے بھی، ظاہر ہے آپ نے قبریں بنائی ہوں تو اگر ادھر سے سیلاب آتا ہے تو ظاہر کھل گئی تو آپ کو شفٹ کرنی پڑ جاتی ہیں بعض کا. تو یہ 2 صحابی تھے، ایک تو تھے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ایک تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ 46 ایئر بعد جب ان کی قبریں کھودی گئیں، مطلب وہ شفٹ کرنے کے لیے ان کو نکالا گیا، تو وہ بالکل تازہ تازہ تھی. ٹھیک ہے. 46 سال بعد. اچھا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں یار 46 سال صحابہ کرام تھے تو کوئی نہیں. اچھا اگلا سنیں واقعہ. اگلا واقعہ جو ہے نا بڑا مشہور ہے، پوری دنیا نے اس کو نوٹ کیا، ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ 1400 سال بعد ہوا ہے. یہ 20ویں صدی میں پتہ نہیں 1960 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ہوا ہے. عراق میں، عراق کے شہر بغداد میں جو ہے نا دجلہ جہاں پہ بہتا ہے، وہاں پہ 2 صحابہ کرام کی قبریں تھیں. اور ایک یہی جو عبداللہ بن جبیر ہیں، جو غالباً مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کہیں اور بھی پڑھا تھا، ان کے بیٹے تھے حضرت جابر بن عبداللہ. عبداللہ ہے نا، عبداللہ بن جبیر تو عبداللہ نام ہوا نا اصل، تو ان کے بیٹے تھے حضرت جابر بن عبداللہ، پورا نام ہو گیا. ٹھیک ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر تھی اور ایک اور صحابی کی قبر تھی عراق میں دجلہ دریا کے کہیں کنارے پہ. تو وہاں کے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں کے بادشاہ کو خواب آیا بار بار کہ وہاں پہ دریا آ رہا ہے تو یہ قبروں کو آپ لے جائیں. بعض مفسرین نے یہ واقعہ نہیں لکھا کہ ان کو خواب آیا، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہاں دریا ان کی قبروں تک، جیسے پہلے واقعے میں نے بتایا کہ دریا پاس آ گیا تھا اور خطرہ تھا کہ بہا کے نہ لے جائے قبروں کو. تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی قبروں کو کھیڑ کے، یعنی ان کو نکال کے، ان کے جسد خاکی کو صحابہ کرام کی، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہیں اور قبر تھی محفوظ جگہ پہ، تو وہاں ان کو شفٹ کر دیں. یہ پیر کرم شاہ صاحب الازری ضیاء القرآن جو تفسیر ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی، اور بھی مفسرین نے بیان کی ہے. یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنی ایک سپیچ میں، ایک لیکچر میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا، اور اس میں
میں میں نے سنا تھا. تو بہرحال یہ بڑے لوگوں نے رپورٹ کیا ہوگی. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ اچھا اس نے تو ایسے لکھ دیا ہوگا, ایسی بات نہیں. یہ بالکل اتھینٹک بات ہے, یعنی اور بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہوگا, اور یہ بالکل سچی بات ہے. بہرحال تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا, تو انہوں نے پھر وہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ان کو. تو جب ان کے جذبے, اچھا اس میں مزے کی بات جو انہوں نے ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کو مجھے یاد آ گیا, جب انہوں نے وہ اسپیچ کی لیکچر میں, تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حکومت عراق نے یہ اپنی اخبارات وغیرہ میں نکالا کہ فلاں ڈیٹ کو ہم یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو وہاں دیدار کرنا چاہے وہ آ جائے. اور حج کا موقع تھا, ٹھیک ہے, دنیا حج کے لیے جا رہی تھی. ظاہر اس وقت تو اتنے نہیں تھے لوگ, بحری جہازوں پہ یا پیدل بھی جاتے. 1960 کے قریب کی بات ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے, واللہ عالم تھوڑا بہت, یعنی 20ویں صدی کا واقعہ. بہرحال تو لوگوں نے درخواستیں بھیجیں حکومت عراق کو کہ پلیز آپ ایسا کریں کہ ابھی نہ کریں, حج ہو لینے دیں. تو جب حج ہو جائے گا تو پھر ہم آسان, مطلب پھر حج ہو جائے گا, ہم فارغ ہوں گے, پھر ہم جناب آ کے دیکھیں گے. تو وہ ہزاروں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی پراپر, اور ہزاروں دنیا جمع ہو گئی. اور انہوں نے پھر یہ قبریں جو ہے نا وہ کھولیں, اور وہاں سے تو دیکھا تو صحابہ کرام کی بالکل تازہ تھے, جیسے بالکل ابھی کوئی سویا ہو. اور یہ ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا, خواہ جو مرضی فرقے کا بندہ ہو, جو مرضی اس کا مسلک ہو, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ تاریخ کا حصہ ہے, اور ریکارڈڈ ہے, اور بے شمار جگہ پہ یہ بات موجود ہے, اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا تھا. اچھا اس میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے یہ بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بندہ ہندو تھا, ہندو بھی ظاہر ہے دنیا دیکھنے آئی تو اور بھی لوگ آگے ہوں گے, تو وہ بندہ تھا, اس کے ساتھ کوئی اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا, وہ پھر مسلمان ہو گیا, اور وہ جو بیٹا تھا اس کا, وہ پھر بعد میں مسلمانوں کا بہت بڑا اسکالر بنا ہے. اب وہ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. انہوں نے پھر حدیث کے اوپر بڑا کام کیا ہے, اور بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اس بندے نے, جو پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے شہید جو ہے نا وہ زندہ ہیں. یعنی دیکھیں, ورنہ عام لوگوں کی باڈی تو دیکھیں کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یکنا شدھ دو شدھ والا اس دن میں نے واقعہ بھی سنایا تھا نا, ایک بندے نے منتر سیکھا تھا, تو وہ اس نے مردہ زندہ کرنے کا, ٹھیک ہے نا, تو اس نے منتر سیکھ لیا, اور جا کے قبرستان میں اس نے کہا یار تجربہ تو کروں. اس نے جا کے منتر پڑھا مردہ زندہ کرنے کا, تو ایک مردہ اٹھ کھڑا ہوا. کیا مطلب محاورہ بنا ہوا ہے نا, یعنی وہ کیا تھا, یعنی بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ, اور وہ سارا کچھ بھی نہیں اس کے اوپر, نہ گوشت ہے نہ آنکھیں ہیں, بس وہ ڈھانچہ سا اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا. تو اس نے گھبرا کے پھر وہ منتر وہی پڑھ دیا, اس کو مارنے کے لیے پڑھنا تھا, اس نے دوسرا پڑھ دیا, تو پھر ایک اٹھ پہ اور اٹھ پڑا دوسرا بھی, تو اس نے کہا یکنا شدھ دو شدھ. تو وہ بالکل ایک ڈرونی سی جو شکل ہوتی ہے نا, ہڈیوں کا پنجر, وہ تھا. لیکن دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا وہ ویسے کہ ویسے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ بالکل, یعنی شہید جو ہوتا ہے نا, اس کو جب بھی آپ دیکھیں گے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی اس کا خون بہہ رہا ہوگا, اور اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی. تو یہ صحابہ کرام کا واقعہ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا ہو. اچھا اب جہاد کی اور شہادت کی بات ہو رہی ہے, تو موجودہ دور میں, آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ کیا ہے معاملہ ہے, تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس وقت مسلمان کتنا جہاد کرنا چاہ رہے ہیں, اور کتنے ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں, وہ ہم سب کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اصل میں دنیا کی محبت کو اختیار کر لیا ہے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو بالکل ترک کر دی ہے. اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس پہلے بھی میں نے سنائی تھی, بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ مسلمان جو ہیں ان کو ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, مسلمانوں کو مارنے کے لیے جو ہے نا کفار ایک دوسرے کو دعوت دیں گے, جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم بالکل کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم بہت ہوگے, لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے جاگ ہوتی ہے نا, جیسے کوئی مطلب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر جاگ سی آتی ہے, بس بالکل بے جان اور بے حس قسم کے, یعنی کوئی تمہاری بات ہی نہیں ہوگی. تو اس وقت وہی مسلمانوں کی حالت ہے.
تو یہ حالت ہے کس وجہ سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سہولیات پسند ہو گئے، ہمیں زندگی سے پیار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ وہن کی بیماری ہو جائے گی، تو صحابہ نے فرمایا یہ وہن کی بیماری کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا سے محبت، یعنی دنیا سے محبت اور آخرت سے بیزاری، یعنی موت سے محبت نہیں ہوگی تمہیں زندگی سے محبت ہوگی، اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے پھر تم یہ کرو گے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہ رہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں بس مجھے سکون دے زندگی چاہیے۔ یعنی آپ اگلی بات تو چھوڑیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں آزادی حاصل ہے، ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے، مشکلات تھوڑی بہت تو ہوتی ہیں، ہم یہاں کو بھی چھوڑ کے انگریزوں کے ملک میں جا کے بسنا چاہ رہے ہیں کہ یار وہاں زیادہ سہولتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، یورپ میں، یو کے میں جا کے سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی کروڑوں اور اربوں خربوں سال کی زندگی ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اور ہماری اگر فرض کریں کسی کی بڑا بھی جلدی کوئی ترقی کر لے، 35 سال 40 سال عمر ہو جائے، 35 سال لگا لیں، باقی کتنی زندگی اس کی رہ گئی ہے؟ 70 سال سے زیادہ تو ایوریج لائف نہیں ہے۔ میں نے اس دن بات کی تھی، ہماری 63 سال کے قریب ایوریج لائف ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، یہ امت مسلمہ کی شاید۔ تو وہ باقی 35 سال کے لیے وہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ یار میں نے پتہ نہیں 35 خرب سال ادھر رہنا یورپ امریکہ میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ ایسے تگو کر رہے ہیں، اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں ہم۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا نا جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ نکالنا مشکل ہے اللہ کے لیے، تو جہاد کی تو باتیں ہی چھوڑ دیں نا۔ ہم اتنے مصروف ہیں، ہماری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، ہم زندگی میں اتنا مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے لیے 1 گھنٹہ 1 ہفتے میں نکالنا مشکل ہے۔ جہاد تو دور کی بات ہے سر، جہاد کی تو گرد کو بھی نہیں ہم پا سکتے۔ ہم کہتے ہیں جہاد کریں، کون سا جہاد؟ لیکن سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بڑی وارننگ ہے اس میں، بہت سخت وارننگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ شہادت کی تمنا بھی نہیں نہ کی، تو اس کے بارے میں بہت سخت وارننگ ہے۔ منافق ہو کے مرے یا جو بھی ہو کے مرے، اس طرح کا مفہوم ہے نا اس کا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک دفعہ زندگی میں اس نے تمنا بھی نہیں کی، چلو جانا تو دور کی بات ہے، جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، اس نے دل میں ایک دفعہ تمنا بھی نہیں کی یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو بہت خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمنا عطا فرمائے، ہماری کوششیں ہوں، ہماری نیت ہو۔ لیکن اس وقت تو مسلمانوں کا یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں کون سی امت مسلمہ؟ ہم کہیں نا امت مسلمہ کا یہ حال ہے، امت مسلمہ کی پریشانی، امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، کہتے ہیں کون سی امت مسلمہ؟ یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، کس زمانے کی باتیں کر رہے ہو، کدھر رہتے ہو تم؟ اس طرح باتیں کرتے ہیں لوگ۔ تو جہاد کی وہ کہتے ہیں کون سا جہاد، یہ ایسے ہی تم نے بنایا۔ اب یہ غزہ کے مسلمانوں کا دیکھ لیں، جیسے میں نے بات کی ہے، ہماری بے حسی عالمی ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ یعنی تاریخ اسلامی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تاریخ تک، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ساری کی ساری A to Z، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کبھی بھی ہوئی کہ یار ساری دنیا کے مسلمان جو ہے نا منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور ایک علاقے کے مسلمانوں کو بم مار مار کے شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کی خلائیں، آپ کی پھپھو، آپ کے چچا، آپ کے ماموں۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، مسلمان کہہ کے ہم آگے نکل جاتے ہیں نا، تھوڑا سا ریئلائز کریں، آپ کے بچے ہیں یار، آپ ہمارے بچے کو تو کوئی کانا چبھے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس کی ادھر آنکھ میں کوئی چیز پھنس گئی نا ایسے، تو وہ ایسے اس کی وہ آنکھ یہ ایسے ہو گیا نا، تو ایسے بندے کی نا ایسے جیسے جان نہیں وہ ہو جاتی۔ تو ہمارے بچے کو ذرا سا کانٹا چبھ جائے، بیمار ہو جائے نا، تو ہم کہتے ہیں یار کیا ہو گیا، اور وہاں پہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں نا۔ یا ہم پھر کیا کہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ مسلمان جسد واحد ہے، اور اس کے جسم کو کہیں پہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے،
ہمیں تکلیف ہی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنا ایمان چیک کرنے کی ضرورت ہے. میرے سمیت ہمارے ایمان کا لیول بہت خطرناک حد تک ڈرین آؤٹ ہو گیا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے. اس پہ دیکھیں لیکن جو اہل دل ہیں، اہل فکر ہیں، جو اللہ کے صحیح بندے ہیں، انہوں نے تو اکثر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم بالکل اس میں بالکل ہم گناہ گار ہیں اور تو ہماری پکڑ نہ کرنا، بالکل ہم اس پہ بالکل قصوروار ہیں. لیکن ہم کیا کریں، ہم بے بس ہیں. یا اللہ تو ہمیں ابھی معاف کر دے. مطلب بالکل ہم جو ہے نا بالکل قصوروار ہیں، یہ ہمارا گناہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور ابھی رکن پارلیمنٹ جو ہے نا، کل پرسوں میں نے پڑھا اخبار میں کہ وہ اسپیچ کرتے ہوئے ادھر ہی بیچارہ دل کا دورہ پڑنے سے شہید ہو گئے. ہاں، غزہ کے مسلمانوں کے دکھ میں وہ تقریر کر رہا تھا، اس تڑپ سے تکلیف میں کی جان ہی نکل گئی. تو سر جو ایمان والا ہے، ایمان والے بندے کی نکل سکتی ہے. ذرا ایمان ہو تو پھر ہے نا، ہم تو ایسی بس اوپر سے باتیں کرتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے، بڑی سوچنے والی ہے، جو بڑی اہم ہے، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. میری بات یاد رکھیے گا، بے شک میرے پاس سامنے بڑی دنیا نہیں بیٹھی ہوئی، لیکن یہ میری بات آپ لکھ لیں. ہم چاہتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یار کو بہت پتہ نہیں بڑا اسکالر اور بڑا فلانا ہو تو پھر وہ کوئی بات کرے گا تو پھر ہم اس کی بات سنیں گے. یہ میری بات لکھ لیں، قیامت تک کے لیے، ہم سب کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور سے مطالعہ کریں، سیرت النبی کا، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کو نہ جہاد میں پرابلم ہوگی، نہ زندگی میں پرابلم ہوگی، نہ کبھی پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ انشاءاللہ رمضان میں ہمارا سیرت النبی کا پروگرام ہے، اس میں دوستوں کو دعوت ابھی سے دینا شروع کریں، خود بھی آئیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں سیرت النبی، جہاد کے حوالے سے سیرت النبی کا کیا پیغام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری ہے، دشمن مارتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ صبر کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کا اس وقت مقابلہ کر سکیں. ہم اس وقت ان کے مقابلے میں اتریں گے جب ہماری تیاری ہوگی، ہم مقابلہ کر سکیں، ہمارا کوئی لیول ہو، کمپیٹیبل ہو، ہم ان کے قریب تو ہوں. اللہ جانتا ہے، میں نے نہیں تحقیق کی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے حماس نے حملہ کیا، کیا ہوا، کیا مقاصد ہے. لیکن بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ یا تو پھر اگر کرنا ہے کوئی کام تو پھر پوری تیاری ہونی چاہیے، پھر اگلے کو کچل کے رکھ دیں دشمن کو، یا پھر پنگا نہ لیں معذرت کے ساتھ. یعنی پھر آپ ایسے چھیڑ کے آپ وہ 2 مہینوں سے کچلنا تو لفظ ہم استعمال کرتے ہوتے تھے کہ ظلم ہے، اس نے کچل دیا ہے. یار کچل کرنا تو چھوٹا لفظ رہ گیا، کچلنا چھوٹا لفظ رہ گیا. انہوں نے تو بم مار کے یار بچوں کو نہیں چھوڑا، ہسپتال نہیں چھوڑے، عورتوں کو نہیں چھوڑے، مطلب جو ہے نا حاملہ عورتوں کو نہیں چھوڑا، ہر ایک چیز تباہ کر دی ہے. اتنے ظالم. اور دنیا کو کہتے ہیں ہم تہذیبی یافتہ ہیں. آئندہ آپ کے سامنے کوئی کہے کہ یورپ اور امریکہ بڑے مہذب لوگ ہیں، ان کو کہیں لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو کتوں کی بات کرتے ہیں کہ کتوں کے حقوق ہیں اور انسانوں کی بات نہیں کرتے. کس قسم کے وہ تہذیب یافتہ ہیں؟ کوئی تہذیب یافتہ نہیں، سب ڈرامے بازی ہے. دنیا کے سب سے ظالم ترین لوگ وہ ہیں. ساری دنیا چیخ رہی ہے، اقوام متحدہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی ہوئی تھی، اپنے مقاصد کرتے رہے ہیں، پھر بھی اس میں 153 ممالک نے مخالفت کی ہے. یہ صرف 10 جو ہے نا شیطان کے جو چیلے ہیں انہوں نے اس کی صرف حمایت کی ہے. انہوں نے پھر بھی کہا نہیں جی جنگ جاری رکھنی چاہیے. 153 ممالک، یار 153 ملک کہہ رہے ہیں کہ یار بند کرو. حد ہوتی ہے. آپ مذاق بنایا ہوا آپ نے. مطلب ٹھیک ہے جو بھی ہے یار، انہوں نے کہا تو ہے نا. اب جنگ نہیں کوئی کر سکتا امریکہ کے خلاف، وہ اس کے پاس طاقت اتنی ظاہری دنیا کے لحاظ سے. دنیا کہتی ہے یار ہم ہم کیا کریں، مسلمان تو خود ہی نہیں کر رہے کچھ، 57 ملک ہیں اور ٹگے کی جو ہے نا ان کی عزت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں چین کر دے، وہ کر دے. بھائی چین کیوں کرے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ تو صورتحال ہے. تو بہرحال سیرت کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب تک آپ کی تیاری دشمن کے مقابلے میں پوری نہ ہو، آپ اس لیول کی آپ صبر کریں، برداشت کرتے ہیں. ہاں
جب آپ کی تیاری ہو جائے، جب آپ دیکھیں مدینہ شریف آپ حضور پاک چلے گئے، وہاں پہ انصاری صحابہ، انصار نے جنہوں نے ویلکم کیا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، معاہدہ کیا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا، بیعت کی تھی کہ ہم آپ کو اپنی اولاد کی طرح، اپنی عورتوں سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس حضور پاک کے چچا ساتھ تھے جب معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا دیکھ لینا میرے بھتیجے کو آپ لے کر جا رہے ہیں، وعدہ کرو ورنہ ادھر ہی رہنے دو بھائی، ہم سنبھال لیں گے، اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر ان کی حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اپنی اولاد جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے کریں گے، اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑیں گے۔ تو انہوں نے پھر لڑ کے دکھایا۔ انہوں نے ہر غزوے میں، جب بھی غزوہ کوئی بھی ہوا ہے نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، اس میں انصاری صحابہ کی تعداد مہاجر جو ہجرت کر کے مدینہ سے حضور پاک کے ساتھ گئے تھے ان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پھر دیکھا بدر میں انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ان کو۔ اس وقت حضور پاک نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تعداد پھر بھی 1000 تھی کافروں کی، مسلمانوں کی 313 تھی، 3 گنا تھے، لیکن پھر بھی اڑا کے رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اجازت آ گئی، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا کہ اب مسلمان ہو گئے ہیں اس قابل۔ مکے میں تو ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے مسلمان تھے اور سارا شہر کافروں کا، 100-200 مسلمان، لاکھوں میں کافر، تو ذرا سی کو کرتے تھے تو وہ کیا حشر کرتے تھے وہ آپ دیکھیں، ساری تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ میں آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، آپ اپنے اولادوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، سب کو بتائیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں غور سے۔ سیرت النبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنگ کی نہیں بات، آپ گھر چلانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، دنیا جہان کا کوئی بھی کام پرفیکٹ طریقے سے کرنا ہے، کامیاب طریقے سے کرنا ہے، تو حضور پاک نے اس کا فائنل پرفیکٹ سلوشن پرووائڈ کر دیا ہوا ہے۔ وہ ہم اس کو پڑھیں نہ پڑھیں ہماری مرضی ہے، ہم اس پہ عمل کریں نہ کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے سیٹ رہوں، پرفیکٹ رہوں، وہ حضور پاک کی زندگی کا مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ تو جہاد کے معاملے میں یہی ہے۔ اصل میں میں ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حماس کو اس طرح اگر نہ کیا ہوتا، حضور پاک کی سیرت کے مطابق چلے ہوتے تو شاید یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ تو اسی طرح جو ہے نا بخاری شریف کی ایک اور حدیث جو اس حوالے سے، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ مدینے کے جو صحابہ تھے، مطلب انصار نے پھر جب ہیلپ کی، ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ اتنی مسلمانوں کی تعداد ہے تو پھر جہاد کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک اور جو مفسرین نے اس میں نقطہ اٹھایا ہے وہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ شہیدوں کی اقسام، یہ ہمارا سمجھ لیں آج کا آخری نقطہ ہے، پھر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک نے اپنی امت کا بہت خیال رکھا ہے ہر لحاظ سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت میں سے زیادہ لوگ شہید کے درجے میں آئیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندہ تو اللہ کے راستے میں تلوار لے کر نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بڑے ایسے لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے شہداء کی لسٹ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ بھی شہید ہیں، یعنی شہید کا ثواب ان کو ملے گا۔ اصل شہید تو وہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہے، لیکن ان کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اس کی مثال سمجھ لیں، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے 3 دفعہ پڑھیں تو قرآن کا ثواب ملتا ہے، 1 دفعہ پڑھیں تو 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ لیکن ظاہر ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت تو نہیں ہے نا، پورا قرآن کوئی بندہ پڑھے اس کا جو لیول ہے، اور کوئی سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لے تو اس کا لیول تو نہیں ہے، لیکن اس کو ثواب ہے قرآن مجید پڑھنے جتنا مل جائے گا، وہ درجات، وہ فضائل، وہ برکات، وہ اعلیٰ وہ چیزیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو شہید کا ثواب ملے گا، جس کی کافی لمبی لسٹ ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے 36 اقسام بتائی ہیں، لیکن میں نے 4-5 لکھی ہیں، جتنی بھی ہیں میرے خیال 6-7 ہیں۔ تو ان کے اوپر شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، یعنی ان کو مردہ بھی کہا جا سکے گا،
ٹھیک ہے، ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کو شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے یعنی ایسا ہے کہ کوئی بندہ اگر ڈوب کر فوت ہو جائے تو اس کو بھی شہید ہے، کوئی عورت زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید کہلائے گی، کوئی چوٹ لگنے سے یا دیوار اس کے اوپر گر گئی ہے اچانک تو وہ بھی شہید میں آئے گا۔ اسی طرح اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی بندہ مارا جاتا ہے وہ بھی شہید میں آئے گا، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے وہی بات ہے وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری سے یا دل کی بیماری سے اگر کوئی ہوتا ہے یا پھوڑا وغیرہ کینسر کی کوئی قسم ہے اس میں کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو وہ بھی شہید کی قسم میں آیا جائے گا۔ اسی طرح علم کے راستے میں کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے، ساری بات ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرنا، تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، جا رہا ہے آ رہا ہے سفر کر رہا ہے، کہیں پہ بھی اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح رزق حلال کی تلاش میں، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس میں اگر بندہ اخلاص کے ساتھ تاجر ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو اس کے اگر فوت ہو جاتا ہے کسی رستے میں کسی طرح بھی تو وہ بھی شہید میں آئے گا۔ اسی طرح جو ناحق کوئی قتل ہو جاتا ہے، ایک بندہ جا رہا ہے کہیں سے فائر کوئی کر دیتا ہو فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے، تو وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح جیسے کوئی فسادات ہوتے ہیں، بم بلاسٹ جیسے ہو جاتے ہیں، پاکستان میں بہت ہوتے رہے، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو بے گناہ مارے جاتے تھے تو ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، کہ بندہ بازار گیا ادھر بم پھٹ گیا تو اس کا کیا قصور ہے، تو وہ بھی شہید کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اسی طرح مفتی کفایت اللہ بہت بڑے مفتی تھے بر صغیر کے، تو جب پاکستان بنا 1947 میں لوگ ہجرت کر کے آئے تو کافروں نے، سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کو بھی پکڑا، ان کی آبرو ریزی کرنے کی بھی کوشش کی، تو بعض عورتوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا کے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو اس پہ مفتی کفایت اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا ہے، یہ خودکشی ہے یا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی شہید کی کیٹیگری میں ہے، انہوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، تو یہ اس طرح کی شہید کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شہادت کی جو ہے نا مختلف اقسام ہیں۔ تو حاصل سبق جو آج کے سارے ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی ہے کہ ہمیں شہادت کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہید کی موت عطا فرمائے، اور وہ اس کی مختلف جیسے میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ دل سے تمنا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شہید کی موت عطا فرما۔ اور جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے اور اس میں بڑی تنبیہ بھی ہے جس طرح میں نے بتایا۔ اچھا، اس میں مزید جو ایک بات ہے بڑی اہم ترین وہ یہی ہے کہ جہاد و قتال اگر نہیں کوئی کر سکتے، جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہیں، ہم کون سا جہاد کر سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی کہے یار پہلے زمانوں میں تلواریں تھیں، اب کوئی کہے جی آپ بندوق لے کر کہاں جا کے جہاد کہاں ہم کریں؟ نہیں کر سکتے نا، ہمارا آپشن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے جہاد کریں؟ تو آج کے دور میں آپ جہاد آرام سے کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کا جہاد کیا ہے؟ آج کے دور کا جہاد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، ترویج کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششیں کریں، اللہ کے دین کے لیے جو بھی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں، قرآن حدیث پھیلانے کی، لوگوں کو دین کی طرف لانے کی، لوگوں کو دین پھیلانے کی، بتانے کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو بھی آپ ایفرٹ کریں گے وہ بھی یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد اگر لفظ اصل میں نکلا جد و جہد سے، اللہ کے راستے میں اٹ موسٹ اسٹرگل کرنا، اور اسی وجہ سے جو اہل علم کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک طرح سے جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم وہ نہیں اگر کر سکتے تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، امت مسلمہ کی خیر خواہی کے کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی اجتماعی خیر خواہی یعنی ٹوٹیلٹی میں، یعنی امت مسلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سوچیں یار سارے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ نہیں کہ فلانا فرقہ فلانا مذہب صوبہ فلانی قوم، یہ نہیں، بس مسلمان، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی ہو اس کی خیر خواہی، اس کی بہتری کے لیے سوچنا، اور جہاں ہم رہ رہے ہیں تو ہم سارے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، ان کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کوشش کریں، تو یہ بھی ایک لیول کا جہاد ہے۔
تو اس کے لیے ہم سب کوشش کر سکتے ہیں. آپ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ نیتیں قبول فرمانے والا. آپ نیت کر لیں یار آئندہ میں نے زندگی میں جہاد کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.